बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने तौबा के ताल्लुक़ से बहुत सारी कुरान की आयतें और अहादीसें पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये ऐसा पुरफितन दौर है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फितने बारिश की तरह आ रहे हैं, जैसे आसमान से बारिश बरसती है, बेआइनी ही इसी ही तरीक़े से फितने बरस रहे हैं। हर दूसरा आदमी फितने में मुलव्विस है। नमाज छोड़ना ये भी फितने में मुलव्विस कहलाया जाता है, झूठ बोलना ये भी फितने में मुलव्विस कहलाया जाता है, और ये गुनाह कबीरा भी है। इंसान किसी न किसी शक्ल में गुनाहों में मुलव्विस है, चाहे वो फिर नमाज छोड़ने का गुनाह हो, चाहे फिर वो झूठ बोलने का गुनाह हो, चाहे वो गीबत का गुनाह हो, चाहे वो चुगली का गुनाह हो, चाहे अल्लाह हिफाजत फरमाए ज़िना का गुनाह हो, चाहे शराब नोशी का गुनाह हो, या फिर जो है सूद खोरी का गुनाह हो, या किसी का हक़ दबा लिया हो, हक़ मार लिया हो, या किसी को गाली दे दी हो, वगैरह वगैरह। ये तमाम बड़े गुनाह हैं। और मेरे अज़ीज़ साथियों, सगीरा गुनाह को भी छोटा ना समझे। बज़ाहिर हमें वो छोटा बताया गया है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी कोई भी छोटी होती ही नहीं, इसलिए उसको भी लाजिम समझे कि इससे भी तौबा करे। कई लोग समझते हैं कि भाई छोटा गुनाह है, माज़अल्लाह लियाउज़ुबिल्लाह कर बैठो, तो छोटा समझ के करना ही वो बड़ा गुनाह बन जाता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ साथियों, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करनी है हमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम पक्की सच्ची तौबा करो। एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो डरो अपने परवरदिगार से जैसा कि डरने का हक़ है। एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कितनी मरतबा ये बातें कह रहा है कि तुम तौबा कर लो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, तुम अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमें तौबा करनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह निसा जब आप उठा के देखेंगे उसमें आयत नंबर 110 में अल्लाह तबारक व तआला आपको फरमाता है कि हम सब को फरमाता है कि अगर कोई इंसान बुरा काम कर बैठे, यानी कि गुनाह कर बैठे, अपने ऊपर जुल्म कर बैठे, और फिर अल्लाह के सामने तौबा करे, अल्लाह से बख्शिश की दुआ करे, तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम करने वाला और बड़ी मगफिरत करने वाला पाएगा। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, हम तौबा करने वाले तो बने ना। असल तो मसला हमारा है कि हम अल्लाह हिफाजत फरमाए गुनाह कर जाते हैं, और गुनाह करने के बाद फिर उसकी तावील करते हैं और उस पर दलाइल देते हैं कि देखिए हमने ऐसा नहीं किया बल्कि हम तो ऐसा कर रहे थे। याद रखिए, आप जब कुरान करीम सूरह बकर आयत नंबर 65 और 66 खोल के देखेंगे, खोल के देखिए आप आयत नंबर 65 और 66, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का एक वाक़या पेश किया है वहाँ पर कि उन पे हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन, बार के दिन, सैटरडे के दिन मछली का शिकार हराम किया था। उन्होंने क्या तावील की, उन्होंने एक बहाना बनाया कि एक खड्डा खोदा तालाब की शक्ल में, उसमें पानी जमा किया, और बार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, शनिचर वाले दिन, सैटरडे के दिन मछलियों को पकड़ते थे और उस खड्डे में छोड़ देते थे, और संडे को यानी कि इतवार के दिन जो है उनको निकालते थे और बना के पका के खाते थे। तो ये तीन गिरोह बन गए, एक तो ये खाने वाला, एक इनको जो है रोकने वाला, तामरून बिल मारूफ नेकी की तरफ बुलाने वाला, और तनहौना अनिल मुनकर बुराई से रोकने वाला। तो दो गिरोह हो गए। तीसरा गिरोह ये था कि वो कहता था कि भाई ये जाने और इनका रब जाने, हम नहीं रोकते इनको। तो यहाँ पर जहन नशीन कर लीजिए अच्छे से ये बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि इनके इस गुनाह की सबब, इन लोगों के इस गुनाह की सबब के इन्होंने इसमें तावील की, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए, इस गुनाह पे जो है इन्होंने क्या किया, तावील की, और ये इसको हलाल करने की कोशिश की, इस गुनाह को अपनी हराम होने के बावजूद, यानी कि इसको अपने ऊपर हलाल करने की एक बातिल कोशिश की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन ना रोकने वालों को और इस खाने वाले को, दोनों को जलील बंदर बना दिया, और वो एक दूसरे की शक्ल पहचानते थे। 3 दिन दुनिया में जिंदा रहे और फिर वो मर गए। मारिफुल कुरान आप उठा के देखें, उसमें इसकी मुकम्मल तफसीर मिल जाएगी। तो बारहा मैं आप हज़रात के सामने ये बात बता रहा हूँ कि गुनाह पे जुर्अत करना और ये समझना कि भाई माज़अल्लाह लियाउज़ुबिल्लाह ये तो छोटा है,
یا پھر جو ہے اس کے اوپر یعنی کہ دلیل دینا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تعویل کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے گناہ کو گناہ ہی سمجھے، تب جا کے جو ہے معافی ملے گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں۔ کیا؟ نمازیں پڑھنی ہے، جو نمازیں چھوٹ چکی ہے ان کی قضا کرنی ہے، جو روزے ہمارے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا کرنی ہے، اور آئندہ رمضان میں آنے والے روزوں کو رکھنا ہے۔ جس کے حق دبائے ہیں ان سے معافی مانگنی ہے، جن کو ستایا ہے ان سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہائے سوچو تو صحیح کہ روز قیامت 3 عدالتیں ہوگی اسلام اور کفر کی، جس میں اسلام کو اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا فرما دے گا۔ پھر حقوق اللہ کی عدالت لگے گی، جس میں اللہ رب العزت اپنے حق مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے یا تو معاف کر دے گا یا کچھ سزا دے کے مومن مسلمانوں کو جو ان سے گناہ ہوئے ہوگے کچھ سزا دے کے ان کو معاف کر دے گا، بہرحال جنت مل جائے گی۔ لیکن یہ جو تیسری عدالت ہوگی نا حقوق العباد کی، یہ وہ عدالت ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بھئی یہ معاف کرتا ہے تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں، اگر یہ معاف نہیں کرتا تو پھر میں بھی معاف نہیں کرتا، اس سے معاف کرا لے۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ تو اس میں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی کا حق دبا چکے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کسی کی چغلی کر دی ہو، غیبت کر دی ہو، بہتان لگا دیا ہو، کسی کو ناحق ستا دیا ہو، تھپڑ مار دیا ہو، زمین دبا لی ہو، مال دبا لیا ہو، کچھ اور اس کے ساتھ ناانصافی کر دی ہو، تو اس سے یہی معافی مانگ لی جائے، ورنہ روز قیامت میرے عزیز ساتھیوں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکی نہیں ہوگی تو اس کے گناہ آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص دھیان رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی تلافی میں وہ اللہ کے سامنے فوراً توبہ کر لے، تعویلیں نہ کرے، جیسے کہ میں نے بتایا تعویلیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے قرآن کریم کی آیتوں کے مفہوم آپ حضرات کے سامنے بتائے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کھول کے دیکھیں آپ، بخاری شریف میں آپ کو یہ ملے گا حدیث نمبر 681، حدیث نمبر 681 بخاری شریف کی کھول کے دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک راہب کا پتہ دیا گیا۔ وہ آدمی اس راہب یعنی عابد کے پاس یعنی اس عبادت گزار کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے کہا کہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ عابد نے کہا تو اس قاتل نے یہ سن کر اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا، مار ڈالا، اور پوری 100 کی تعداد کر لی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو ایک عالم کا پتہ دیا گیا۔ اس نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کا آپشن باقی ہے؟ کیا کوئی توبہ کا راستہ میرے لیے ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا، اس نے بتایا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو عالم نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنے گی، شرط یہ ہے کہ تم پکی سچے دل سے توبہ کرنے والے بن جاؤ اور تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر بزرگوں کی ایک جماعت ہے، وہاں پر جا کے ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لو، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور واپس آ کے پھر دین کے خدمت گزار بن جاؤ۔ تو جیسے ہی یہ بندہ چلا اللہ کا، ویسے ہی جو ہے کچھ دور جانے کے بعد اس کو اللہ رب العزت نے موت دے دی۔ جب موت دے دی تو دونوں فرشتے آ گئے، عذاب دینے والے بھی اور جنت لے جانے والے بھی۔ تو دونوں جب فرشتے آ گئے تو دونوں جھگڑنے لگے، وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ توبہ کر چکا ہے، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ توبہ نہیں کی ہے، اس نے اتنے قتل کر رکھے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتہ بھیجا جس کو انسانی شکل میں، روایت میں آئے انسانی شکل میں آیا۔ انسانی شکل میں جب وہ آیا
تو اس کو کیا بنایا گیا؟ اس کو عادل بنایا گیا، یعنی کہ امیر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، کہ فیصل بنایا گیا، فیصلہ کرنے والا بنایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ زمین کی پیمائش کی جائے، زمین ماپی جائے، وہ کون سی، یعنی کہ جس سائڈ بھی زیادہ ہو گئے، یعنی کہ اگر یہ توبہ کی طرف زیادہ چلا گیا ہے تو پھر یہ جو ہے مغفرت پانے والوں میں ہوگا، اور اگر یہ گناہ کی طرف ابھی بھی زیادہ ہے تو پھر جو ہے یہ گناہ گاروں میں اور جہنم میں جانے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تین روایتیں آتی ہے، جس میں ایک روایت تو ہے کہ جب زمین کو ناپا گیا تو عبادت گزار لوگوں کی آبادی کا فاصلہ صرف ایک بالشت قریب تھا، یعنی کہ گناہ سے ایک بالشت، یعنی کہ جو عبادت کی جگہ تھی وہ ایک بالشت اور قریب ہو گئی تھی ان کے، اور گناہ کی ایک بالشت دور ہو گئی تھی۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ گھسٹ کے جو ہے ایک بالشت سے زیادہ توبہ کی طرف چلا گیا، جیسے ملک الموت نے پنجہ جکڑا اپنا تو گھسٹ کے وہ اس سائیڈ میں چلا گیا جس سائیڈ میں توبہ کا راستہ تھا۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ کے اس کی طرف چلی جا، یعنی کہ توبہ کا جو حصہ ہے، توبہ کی طرف جانے والا راستہ، اس راستے کو حکم دیا کہ سکڑ کے اس کی طرف چلی جا۔ تو یہ تین روایتیں ملتی ہے۔ تو اصل بتانے کا مقصد واقعے کا یہ ہے کہ جب انسان توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے پر ہی مغفرت فرما دیتا ہے، ارادے پر ہی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے پکے دل سے توبہ کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگر ہم جو ہے پکی سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس طریقے سے بات کی ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ حضرات اچھے سے سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔